انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے، اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریپورٹ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں۔ اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو، یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے ارحم شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے۔ لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں، پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائیڈ کر کے پہنچا دیں۔ تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں۔ جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفقون علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو،
تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپاتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے، برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں، اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو نہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم، تبھی تو شرک کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے سامنے جواب کا احساس ہوتا تو سوچتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت مانیں گے تو دنیا کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، صحیح عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا، تو جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس حالت کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو قیامت کے دن جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے ہو جائیں گے گویا کہ یہ دنیا میں رہے ہی نہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر یہ کہ دن کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی ان کو ایسا لگے گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی 24 گھنٹے کی بھی نہیں دی۔ یہ مضمون بھی قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، بھئی بتاؤ ہم دنیا میں کتنے دن رہے تھے، کوئی کہے گا 1 دن رہے، کوئی کہے گا آدھے دن رہے، یعنی آخرت کا اتنا طویل دن ہوگا نا، اتنی طویل زندگی ہوگی آخرت کی، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی 24 گھنٹے سے بھی کم لگ رہی ہوگی۔ تو اس پہ ان کو حسرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی حیات کے لیے، اتنی چھوٹی سی حیات اور زندگی کو بنانے کے لیے
ہم نے اتنی بڑی آخرت کا کیسے سودا کر لیا؟ قرآن اس کو کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے ہو جائیں گے گویا رہے ہی نہیں دنیا میں مگر ایک چھوٹی سی گھڑی دن کے وقت کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے سوالات بھی کریں گے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار تم بتاؤ ہم دنیا میں کتنے رہے، کیونکہ جب ایک دوسرے سے اپنا غم شیئر کرتے ہیں نا تو حسرت اور بڑھتی ہے، تو وہ غم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بتاؤ تم کتنا رہے، وہ کہے گا ہم بھی تھوڑے سے رہے تھے، ہم بھی تھوڑے سے، ہم تو ایک دوسرے کو کہیں گے پہچان کے نا، پہچاننے کے بعد ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یار ہم نے کتنی بڑی حماقت کی ہے کہ اس چھوٹی سی دنیا کے پیچھے ہم نے اتنی بڑی آخرت کو تباہ کر دیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، واقعی خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ دنیا میں رہ کر آخرت کا انکار کر کے کیا خسارہ کیا؟ چھوٹی سی زندگی کی خاطر اس آخرت کو برباد کر دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور پھر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئی۔ آخرت کو مان لیتے تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملتی، کیونکہ آخرت ہی سے کے عقیدے سے ہی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ آخرت کا انکار کر لیا پھر تو وہ گمراہی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب جب بھی قیامت کی بات آتی تھی، قیامت سے متعلق آیتیں نازل ہوتی، فوراً مشرکین کہہ لیتے بھئی قیامت میں کیوں، ابھی عذاب لے آؤ نا، ابھی عذاب لے آؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تو اللہ نے اس کا جواب نازل کیا کہ اللہ چاہے تو جو آخرت میں عذاب آنا ہے اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی لا سکتا ہے، اور چاہے تو نہیں بھی لا سکتا۔ اور اے نبی آپ جو ان کے درمیان موجود ہیں، اگر ان پر عذاب نہیں بھی آیا تو آپ پر تو وفات آ جائے گی، اللہ آپ کو ان سے ہٹا لے گا، اٹھا لے گا۔ آپ نے بھی ہمیشہ ان میں نہیں رہنا ہے، لہذا آپ بھی ہمیشہ ان کے تانے نہیں سنیں گے۔ تو اس لیے یا تو اللہ تسلی آپ کو اس طرح سے دے رہا ہے کہ یہ مرے نہ مرے آپ پر تو موت واقع ہو جائے گی نا، آپ کو اللہ ان سے جدا کر دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دے۔ تو دونوں کام آپ کی تسلی کے لیے، اگر ان پر عذاب آ گیا تو بھی آپ کو تسلی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے عذاب آئے گا وہ کہتے تھے کہاں ہے عذاب، لاؤ نا۔ تو ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو غم ہوتا تھا کہ اگر نہیں آتا عذاب تو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، عذاب یعنی اور مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ہمیشہ ان میں نہیں رہیں گے، آپ کو بھی اللہ اٹھا لے گا، اور یعنی اللہ چاہتا تو ان کو عذاب لائے گا، اس سے بھی آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ عذاب نہ لے کر آئے لیکن آپ کو اٹھا لے۔ جب آپ کو اٹھا لے گا تو پھر آپ کو یہ تانے سننے کو نہیں ملیں گے۔ تو دونوں کام آپ کے لیے بہتر ہیں، تو ان دونوں میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ لوٹ کر تو انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موت واقع ہو یا نہ ہو، ان پر عذاب آئے نہ آئے، انجام یہ خود اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ اس دن فتح آپ ہی کی ہوگی، اس دن آپ ان سے کہیں گے دیکھو جس عذاب کا میں وعدہ کرتا تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو رزلٹ آپ ہی کے حق میں ہے، لہذا آپ کو غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم چاہیں تو اے نبی ہم دکھا دیں آپ کو وہ بعض عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو زندگی میں دکھا سکتے ہیں۔ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم چاہیں تو آپ کو وفات دے کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں، لیکن فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، لوٹنا ان سب نے ہماری ہی طرف ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے ان تمام اعمال پر جو یہ کر رہے ہیں، تو اس کے حساب سے اللہ سزا دے دے گا۔ تو قیامت کے دن بالآخر فتح آپ ہی کی ہوگی، آپ کے سارے دعوے سچے ثابت ہو جائیں گے، آپ ہم نہ کریں۔ اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ رہا یہ مسئلہ کہ یعنی یہ جو مان رہے ہیں نا کہ عذاب نہیں آئے گا، تو اس کا قرآن نے اگلی آیت میں اور واضح انداز میں جواب دیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب وہ رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو اس امت کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا، جتنا گناہ ہوتا ہے ویسی ہی سزا ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو یہ فیصلہ ان کے درمیان جو کر دیا جاتا ہے، یہ کبھی رسول کی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی رسول کی دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اے نبی آپ بھی تسلی رکھیے، آپ کو اللہ نے ایک امت کی طرف رسول بنا کے بھیج دیا، تو اب ان کا فیصلہ بھی اللہ کر دے گا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، اور اللہ نے کر دیا۔
یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، لیکن قرآن کی اور دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں رسول نہیں آیا۔ قَدْ جَاءَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ، قرآن میں ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت وقفے کے بعد آئے ہیں، تو بیچ میں کتنی قومیں ایسے گزری ہیں جن میں رسول نہیں آیا۔ تو اس لیے علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے اس آیت کے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہاں امت سے یہاں مراد ہے کوئی مخصوص قوم مراد نہیں ہے، بلکہ بعض امتیں تو ایسی ہیں جن میں براہ راست رسول آئے، اور بعض ایسی ہیں کہ وہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں تو وہ بعد والے بھی اسی رسول کے پابند تھے۔ مثال کے طور پر آج کتنی ساری قومیں ہیں، امریکن بھی ایک قوم ہے، پاکستانی بھی ہیں، اور انڈین بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، کتنی قومیں ہیں، لیکن ہم سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ تو ہم میں نہیں آئے، لیکن کیا مطلب آنے کا کہ رسول جب 1400 سال پہلے آئے تو ان کی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو تمام کے تمام انسان یہ ایک ہی امت ہیں، یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امتی کہلائیں گے یہ سارے کے سارے۔ تو اس معنی میں اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل کے جو ہمارے نبی تک جتنے پیغمبر تھے، جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پابند تھے، ان کی شریعت کے۔ تو ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا، اس سے لِكُلِّ أُمَّةٍ سے مراد مخصوص قسم کی امتیں، وہ امت جس کو اللہ نے شریعت کے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا چاہا۔ ایسی امتوں میں سے ہر امت میں رسول آیا۔ کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا ہی نہیں چاہا، جیسے کہ یہ مسئلہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں کو نہ پیغمبر خود آئے نہ پیغمبر کی تعلیمات وہاں پہنچی۔ آج بھی دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہی نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان سے شریعت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے صرف عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ توحید کا عقیدہ یہ عقل سے ثابت ہے، باقی کسی چیز کا ان سے سوال نہیں ہو۔ تو پھر اس آیت پر اشکال ہوگا کہ اللہ تو کہتے ہیں میں نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ جب ہر امت میں رسول ہے تو پھر ایسی قومیں بھی تو دنیا میں ہیں جن سے یعنی شریعت کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان تک رسول کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اس یہاں امت سے وہ امت مراد ہے جن کو اللہ شرعی احکام کا مکلف بنانا چاہتا ہے، تو ان سے پھر پوری شریعت کی بھی یعنی ان سے سوال ہوگا، شریعت کے دیگر احکام کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سب چیزوں کا ان سے سوال ہوگا۔ تو پھر اس سے تمام امتیں مراد نہیں، یہ مخصوص قسم کی امتیں جن میں رسول کی تعلیمات پہنچی۔ تو یہ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ خیر خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب بھی رسول آتے ہیں یا ان کی تعلیمات پہنچتی ہیں تو پھر اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ دنیا میں دلائل کی دنیا میں کرتے ہیں اور آخرت میں پریکٹیکلی کر دیں گے۔ دنیا میں دلائل کی دنیا میں کیسے، یعنی دلائل سے، حجت سے اللہ تعالیٰ باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیتے ہیں، اس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور عملی فیصلہ وہ بہرحال قیامت کے دن ہوگا، جس میں نافرمانوں کو سزا اور فرمانبرداروں کو جزا دی جائے گی۔ قل ارأیتم ان اتاکم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ تم کہہ رہے ہو کب قیامت آئے گی، کب وعدہ پورا ہوگا، تو میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں، میں تو بشر ہوں۔ بشر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے نا، اس کو تو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہے کل یہ ہو جائے گا تو پہلے سے ہی احتیاط کر لو۔ جبکہ میں تو تم دیکھ رہے ہو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب مجھے فیوچر کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ علم غیب کی نفی۔ تو جب میرے پاس علم ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا کہ کب قیامت آئے گی؟ الا ماشاء اللہ، ہاں اتنا مالک ہوں جتنا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ اسباب کے درجے میں تو کچھ نہ کچھ اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہوا ہوتا ہے، تو جتنا انسانوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہی میرے پاس بھی، اس سے زیادہ میں مالک نہیں ہوں۔ لکل امت اجل، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کو مہلت نہیں دیتے۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون،
تو پھر ایک سیکنڈ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو کب آئے گا کب آئے گا، تو یہ سوال ہی اس لیے پوچھتے تھے کہ جلدی کیوں نہیں آ رہا. تو اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ کا واقعی میں عذاب دن میں یا رات میں کسی ٹائم پہ آ جائے تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو بتاؤ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی میں چاہ رہے ہیں. یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر میں تم سے پوچھوں گا اس کی جلدی میں چاہ رہے تھے تم، تو اس بات کا بھی تو خطرہ ہے کہ ابھی آ جائے. ٹھیک ہے اصل وعدہ تو قیامت کا ہے، لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ پہلے ہی دے دے. تو پھر اس بات سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ واقعی میں اگر آ گیا تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ یار یہ مجرم لوگ تم کس چیز کی جلدی کر رہے تھے. یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ تو بھائی مجھے سزا کب دے گا، کسی بڑے آفیسر کو آپ پولیس والے کو کہہ رہے ہو بھائی تو مجھے کب ٹارچر کرے گا کب ٹارچر کرے گا، تو وہ کیا کہے گا بھائی جب میں کرنا شروع کر دوں گا تو خود سوچ کے پھر تو کیا سوچے گا کہ یار میں اس کی جلدی میں چاہ رہا تھا، میں اس کی جلدی طلب کر رہا تھا. تو یہ بھی ایک الگ انداز سے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عذاب کے بارے میں یہ سوال مت کیا کرو کہ کب آئے گا. عذاب ایسی چیز ہے اس سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو. بار بار یہ نہ پوچھو گے، کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی گفٹ نہیں ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی وہ کب آ رہا ہے. جیسے کوئی آپ کا محبوب آنے والا ہو نا تو بار بار آپ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا. یہی انداز مشرکین کہتے ہیں کہ اگر آ گیا تو پھر خود سوچو یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے تھے، اس وقت یہ تم سوچو گے. اس لیے یہ مت کہو کہ کب آئے گا کب آئے گا، یہ سوال مت کیا کرو. ثم اذا ما وقع، کیا پھر اس وقت جب یہ واقع ہو جائے گا آمنتم بھی، اس عذاب پر تم ایمان لے کر آؤ گے. یعنی تم تو یہ کہہ رہے ہو جلدی عذاب آئے نا تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اللہ کہتے ہیں کیا جب آ جائے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو کیا اس وقت ایمان لے کر آؤ گے؟ تو کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو. اگر دیکھ کے ایمان لے ہی آؤ گے تو اس ایمان کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تم سے کیا کہے گا؟ آل آنا، یعنی یقال لہم، یہ محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا آل آنا، ابھی مان لے کر آ رہے ہو. وقد کنتم بھی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم عذاب کی جلدی مچایا کرتے تھے مذاق اڑانے کی نیت سے. تو پھر کوئی اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو ایمان جب ہی معتبر ہے جب عذاب آئے بغیر اس پر ایمان لے آؤ کہ آئے گا، پہلے یقین کر لو. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے اس وقت تو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اس ہمیشگی کے عذاب کو چکھو اور تمہیں اسی عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر رہے تھے. تو اس وقت مہلت نہیں ملے گی. اس لیے یہ سوال بار بار پوچھنا کہ کب آئے گا عذاب کب آئے گا، اس کے بجائے اس سے پہلے تیاری کر لو اس عذاب سے بچنے کی. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور پھر اے نبی پھر یہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ عذاب سچا ہے. بہت یعنی بدتمیز قسم کے لوگ تھے جو بار بار نبی کو ٹارچر کرتے تھے. اتنی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ احقن ہو، کیا واقعی وہ عذاب سچا ہے. یہ جب کسی کا بہت مذاق اڑاتے ہیں نا آپ اور طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ طرز ہوتا ہے. تو اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ مذاق میں کہتے تھے احقن ہو، کیا واقعی وہ سچا ہے. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ای و ربی، ہاں ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق، واقعی اس عذاب کا واقع ہونا سچا ہے. لیکن اب تم مذاق اڑا رہے ہو. وما انتم بمعجزین، جب آئے گا نا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. ابھی اڑا لو جتنا مذاق اڑانا ہے اور ایسے طنزیہ سوالات کرتے رہو بیٹھ کے، لیکن جب آئے گا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. کیونکہ اس نے تو قسم اٹھائی ہے نا، اللہ کسی بھی طریقے سے اس کو تو غصہ آیا ہوا ہے، جیلسی ہے، حسد ہے. حسد بہت خطرناک چیز ہے نا. اس کو غصہ آیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے میرے سامنے بنا اور اس کو پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے، مجھے کم مل رہا ہے، تو میں تو جاؤں گا جہنم میں، اس کو بھی لے کے جاؤں گا. وہ اس دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے، پہلے کیا کرتا ہے اور اس امید پہ کہ بعد میں توبہ کر لینا. حالانکہ یہ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرنا اس امید پہ کہ بعد میں علاج کروا لوں گا. تو بھائی علاج تو ایک مجبوری ہے، اب زخمی ہو گئے تو علاج کرو. یہ تھوڑی کہ اس لیے سے اپنے آپ کو کاٹتے رہو کہ میں علاج کرا لوں گا. تو پہلے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرواتا ہے اس امید پہ کہ بعد میں کیا ہے؟ توبہ کر لینا. اس کے بعد پھر جب گناہ ہو گیا، کبھی آپ نے کسی عالم کا بزرگ کا بیان سنا، توبہ کا خیال آیا، توبہ کی، شیطان پھر گناہ کرواتا ہے کہ دوبارہ توبہ کر لے. بھائی کر لی تھی نا ایک دفعہ، معاف ہو گیا تھا نا، اللہ نے تو وعدہ کیا ایک اور دفعہ کر لو. آدمی کہتے چلو یار ایک دفعہ کرو جلدی سے، توبہ کر لوں گا میں. پھر گناہ کروا کے پھر توبہ، پھر گناہ کروا کے جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار میں توبہ پہ قائم
نہیں رہ سکتا. چھڑ پرے ان چیزوں کو چھوڑو, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں, ہم لوگ دین پہ نہیں چل سکتے. رہن دے یار, کیا کر لے پتہ نہیں مجھے آج کل پنجابی میں کیوں اتنی باتیں آ رہی ہیں. کیا کرے, رہن دے. اے کی رولا پی گیا تے چودھری سٹا لے گیا. پنجاب میں ایک لگا لکھا ہوتا, اے کی رولا پی گیا چودھری سٹا لے گیا. مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ. تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ بار بار توبہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی, لہذا اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لے, جب دل بھر جائے آخر میں ایک ہی خاندانی توبہ کر لینا جو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی, کافی. ورنہ بار بار توبہ توڑنے سے قوت ارادی بھی خراب ہو رہی ہے, کانفیڈنس آپ کا لوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, قوت فیصلہ پہ زد پڑ رہی ہے, اور گناہ تو ایسے بھی نہیں چھوٹ رہا, اور توبہ توڑنے کا ایک مستقل گناہ اپنے سر پہ اور لاتے جا رہے ہو. یہ شیطانی دھوکہ ہے. تو جس طریقے سے شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا, آپ بالکل اسی کی پالیسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاؤ. جب وہ آپ کو کہے ایک دفعہ گناہ کر لو تو توبہ کر لینا, تو آپ اس سے کہو اس دفعہ گناہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کر لو, بعد میں نہیں کرنا گناہ. ایک دفعہ کر لو, جی بھر جائے گا, بعد میں کیا کرنا ہے, نہیں کرنا. آپ کہو ابھی نہیں کروں گا, بعد میں کر لوں گا میں. یہ شیطان کو الو بنانے کے لیے, کرنا بعد میں بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی بات نہیں, بعد میں کر لوں گا, لیکن ابھی نہیں کروں گا, بس کل کر لوں گا یہ گناہ, ابھی نہیں کروں گا, کل. شیطان پتہ کیا کہتا ہے, ابھی کر لے, کل نہیں کرنا. آپ نے کہنا ہے آج نہیں کروں گا, کل کر لوں. خدا کی قسم مجرب نسخہ ہے یہ. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کی زندگیوں سے گناہ چھوٹ گئے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی لت پڑ گئی تھی, اور فحش فلمیں دیکھنے کی. انہوں نے مجھے خود بتایا, میں ان کو ایک نسخہ بتایا, میں نے کہا ایسے کروں. انہوں نے کہا میرا دل ایک دن بہت زیادہ چاہ رہا تھا کوئی فحش فلمیں دیکھنے کا, تو میں نے سوچا کہ آج نہیں دیکھوں گا, کل دیکھوں گا. میں آج بس صبر کر لو, کل دل بھر کے دیکھوں گا. کہہ رہے واقعی صبر ہو گیا. نفس کو تو مارنا تو پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لڈو کھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. کہہ رہے میں نے ہمت کی, میں نے کہا یار بس کل دیکھ لیں گے نا, کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ. آج صبر کر لو, ادھر ادھر گھومو پھرو, گٹکے کھاؤ, کہیں نکل جاؤ, کہیں سو جاؤ, ایکسرسائز کر لو, تھکا دو اپنے آپ کو تاکہ نیند جلدی آ جائے. کچھ بھی کر لو, کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے آج جان چھڑا لو, کل. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کبھی نہیں کروں گا, تو شیطان کہتا ہے پھر تو تیری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. بھائی کیسی پھیکی پھیکی زندگی ہوگی یار. تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ آج نہیں کروں گا, کل لازمی کروں گا. کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر جب گناہ کا خیال آئے, میں نے کہا آج نہیں کروں گا, کل لازمی کروں. کہہ رہے خدا کی قسم وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. تو شیطان کو آپ نے, جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہا ہے, آپ نے اس کو پکڑیاں کرانا شروع کر دی. دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا, اللہ معاف فرمائے, بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں. تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا. تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے, اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی, ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے, تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا, اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگ, اور تگڑی معافی مانگ. بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ, تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے. اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. کیوں بھائی, اللہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا, بس یہ فیصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے, تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا, تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا. دیکھو ابا سے قرضہ لینے گئے اور ضرورت بہت شدید ہے, کھانے کو روٹی نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, ابا نے کہا جا اڑے میں پیسے نہیں دیتا, تو کم وقت اڑا دیتا ہے پیسے, تو نے پہلے بھی اتنی دفعہ گٹکوں میں اڑائے ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا. آپ کا ابا آپ کی تقریر کتنی اچھی کیوں نہ ہو,
میں بہت اسراف کرنے والا، میں نے عیاشی میں اڑا دی، پوری جائیدادیں اڑا دی، مگر ابھی میرے پاس روٹی نہیں ہے. آپ کی تقریر بہت ٹائٹ ہے. اب اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں وسیم بھائی سے جا کے لے لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ بولیں گے اس کا باپ غریب آدمی ہے، اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا اور قرضے مانگ رہا ہے کسی کباڑیے سے، کبھی گولے گنڈے والے سے، کبھی ٹماٹر والے سے، تو باپ اپنی یہ بے عزتی برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ. کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا، اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے. جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن، کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا ہے تجھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں معاف کروا کے چھوڑوں گا، میرے پاس ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں کتنا بڑا مجرم، بار بار توبہ توڑی میں نے، بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. جتنا بڑا مجرم ہوں، لیکن یہ کرنا پڑے گا، تجھے معاف کرنا پڑے گا. اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے، پیچھے پڑ جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کر دے، نہیں چاہتا ہے تو نہیں کر. آپ کسی وسیم بھائی سے قرضہ لینے کے لیے جائیں، بولے یار 1 کروڑ روپے چاہیے، کہ واقعی چاہیے، کہ مرضی ہے، دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا تو وہ بھی چلے گا، دے گا وہ. دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ دینا چاہے دے دے، لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے. تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا، 1000 بار توبہ کی، 1000 بار توبہ توڑی، اب 1001 مرتبہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس، اب بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اور جتنی دفعہ توبہ توڑی ہے یہ سارے میرے معاف کر دے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب شیطان کہے گا کہ کمبخت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا، تو آپ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں، میں یہی کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ استعداد کوئی بات نہیں. اگر گناہ سے بچ نہیں سکا تو توبہ ہی کرتا رہے گا نا، یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی، اور شاید اللہ اسی بیس پر معاف کر دیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق رکھو، تقوی والا تعلق نہ بھی ہو تو معذرت والا تعلق ہی رکھ لو، دور نہ بھاگو اللہ سے کہ بس یار ہم سے نہیں اور اب چھوڑو یار، کیا دعائیں مانگنا، کیا توبہ کرنا، اپنی زندگی گزارو. یہ تو تعلق ختم کر دیا آپ نے، یہ بڑا خطرناک ہے. تعلق رہے گا. اولاد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار، لیکن باغی بالکل الگ ہوتے ہیں، وہ اپنا الگ گھر بسا کے سو جاتا ہے، ابا کو پوچھتا ہی نہیں. کچھ نافرمان ہوتے ہیں لیکن ابا سے معافی تلافی کر کے ان کا بھی سسٹم چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو توبہ بہرحال میرے بھائی کرنی ہے. اور شیطان جب یہ کہے کہ تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اسے کہو جب توڑتے ہوئے نہیں آ رہی تھی تو کرتے ہوئے کیوں آئے؟ اصل تو شرم بے شرمی کا کام کیا تھا، توبہ توڑنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ آ کے اللہ کے سامنے اسی طرح سے کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، اسی وجہ سے میرے در پہ آگے معافی مانگ رہا ہے. میں نے اس جذبے کی اور اس نظریے کی لاج رکھی، اس کو میں نے معاف کر دیا. پھر بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے. اللہ ہر دفعہ کہتے ہیں آ کیوں رہا ہے، یہ گناہ کر کے بھاگ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے رہا ہے، اس کو پتا ہے بھائی سزا کا اختیار بھی ادھر ہی ہے اور معافی کا اختیار بھی ادھر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. تبھی حدیث میں دعا سکھائی ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک،
اے اللہ تیری تجھ سے بھاگنے کے لیے بھی تیری ہی پناہ چاہیے ہمیں. نہیں اللہ سے اگر بھاگنا چاہتے ہو نا تو بھاگ کے اللہ ہی کے پاس آؤ گے تو اللہ سے پناہ ملے گی آپ کو. اللہ کے عذاب سے بھاگنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس آئے, کیونکہ کوئی اور تو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. لیکن ایک آخری بات یہ کہ اس امید پہ گناہ, یہ تو ایک مثال دی ہے نبی نے کہ بار بار بھی توبہ ٹوٹے گی اللہ معاف کر دے گا, لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ بار بار گناہ کر کے توبہ کو توڑتے ہیں ان پر ایک ایسی نحوست آتی ہے پھر کہ وہ پھر توبہ پر وہ پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. فرعون کے تبھی قرآن نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں پہ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں. فرعون کے دل پر مہر لگ گئی تھی, تو اس لیے ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر توبہ کرو. اس امید پہ گناہ کرنا کہ میں توبہ کرتا رہوں گا, یہ بڑی خطرناک بات. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ حوامیم میں 7 ہے نا, 7 حامیم اور یہ اکٹھی ہے, تو ان کو نظائر بھی کہا گیا ہے بخاری کی حدیث میں کہ ایک جیسے مضامین ہیں ان کے اور سب حامیم سے شروع ہو رہی ہیں. تو ان میں زیادہ توحید ہی کا بیان ہے چونکہ یہ مکی صورتیں ہیں, توحید و رسالت اور آخرت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں نا ان میں اعمال کا بیان کم ہے, ان میں عقیدے کی اصلاح کا بیان زیادہ ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست غالب اور حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. میں بار بار اس لفظ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آیت علامت کو کہتے ہیں, یعنی علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں اصل چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اگر اللہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا, موت کے بعد زندگی نظر آ رہی ہوتی تو علامتوں کی ضرورت نہیں. تو یہ علامتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے, وہ طاقتور ہے اور وہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, حساب و کتاب لے گا. اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. یہ سب چیزوں کی علامات اس کائنات میں اللہ کہتے ہیں موجود ہیں. وفی خلقکم, اور کائنات میں غور کرنے کے بجائے اپنی جان میں غور کر لو. تمہاری پیدائش میں کس طرح سے تمہیں پانی سے پیدا کیا ہے, خلق کا معنی تخلیق, تو تمہاری تخلیق میں کس طرح پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے, تمہاری تخلیق میں بھی وما یبث من دابہ, اور جو اس نے اتنے جانور پھیلا دیے, ہر جانور قدرت کا ایک الگ نمونہ ہے. ابھی میں جانوروں کی ڈاکومنٹریز بہت شوق سے دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ اللہ کی قدرت کے اس میں ہمیں کرشمے نظر آتے ہیں اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, یہ سب سکھایا گیا ہے جانوروں کو اللہ کی طرف سے. 2-4 دن پہلے میں نے بھیڑیے پہ وولف پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی کہ کس طرح بھیڑیے کا پرندوں سے بھی رابطہ ہوتا ہے. بعض دفعہ پرندے اس کو خوراک کے لیے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جو پرندہ اس کو گائیڈ کرتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہاں جانور ہے. جب بھیڑیا شکار کرتا ہے تو اس کا بھی حصہ رکھتا ہے اس پرندے کے لیے جس پرندے نے اس کو گائیڈ کیا ہوتا ہے. تو کیسے جانوروں کے آپس میں لنک ہے, پورا ایک نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا وما یبث من دابہ, جو اللہ نے جانور پھیلا دیے ہیں, اتنے جانور, تتلیاں, پرندے, درندے, سمندروں کے اندر جانور, تو ایسی یہ ڈاکومنٹریز آپ دیکھا کریں, اس سے بہت نالج ملتی ہے انسان کو اور اللہ کا قرب ملتا ہے. اگر صحیح چشمہ لگا کے انسان دیکھے نا, صحیح نظر سے دیکھے, تو ہر جانور آپ کو اللہ کے وجود اور اس کی طاقت اور قدرت کا پتہ دے رہا ہوگا. مور جب پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے نا, میں نے کتاب پڑھی تھی, اس میں لکھا تھا کہ جب مور اپنے پر پھیلا کے کھڑا ہوتا تھا نا, ڈارون بہت پریشان ہوتا تھا. اب واللہ عالم کتاب لکھنے والے نے ڈارون کے بارے میں یہ بات صحیح لکھی ہے غلط لکھی ہے واللہ عالم, باہر لوگ کتاب ایک بڑے سائنٹسٹ کی تھی, اس نے لکھا کہ ڈارون پھر پریشان ہوتا تھا کہ یہ اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ, یہ آٹومیٹیکلی کیسے ایوالو ہو کے ایسے ہو گئے ہیں, اور پھر یہی پر پھیلا کے دکھا بھی رہا ہے دنیا کو. تو بہت ساری چیزیں آپ کو, اس لکھنے والے نے بے شک ڈارون کی طرف غلط بات منسوخ کر دی ہو, لیکن حقیقت تو ایسے ہی ہے کہ ہم ان جانوروں کو جب دیکھتے ہیں, چیونٹیوں کو آپ دیکھو کیسے ان کا ایک گروپ بنا کے چلتی ہیں, ان کی آپس میں کمیونیکیشن کا کتنا بہترین نظام اللہ نے بنایا ہے. تو ہر چیز اللہ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما یبث من دابۃ, جو اللہ نے پھیلا دیے جانور, پوری زمین بھر دیے, سمندر, ہوائیں, آیات, ان سب میں نشانیاں ہیں, لقوم یوقنون, یہ زبردست بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب, بہت سے لوگ کائنات میں تحقیق کر رہے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو جو اللہ کی آیات پر یقین کرنا چاہتا ہے, اللہ کی باتوں پر, اس کو ان چیزوں میں بہت زیادہ نشانیاں نظر آئیں گی. واختلاف اللیل والنہار, اسی طرح دن اور رات کے عدلنے بدلنے,
کیا بات ہے، رات کے اندھیرا اور پھر اچانک دن کی روشنی، اس سے بھی نظام، یہ زمین کا نظام کتنا بہترین چل رہا ہے، انسان کو اس سے حیات ملی۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق برسایا، پانی کو رزق اس لیے کہا کہ وہی تمام تر رزق کا ذریعہ ہے، پانی بند ہو جائے تو سب کچھ بند۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو مردہ ہونے کے بعد وہ زندہ کر دیتا ہے، بنجر کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ایسے بارش برستی اور دیکھیں کیسے لہلاتی فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلانے میں، ہواؤں کا بھی ایک باقاعدہ سیٹ اپ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے لگام ہے بالکل ہی، جب چاہے جہاں چاہے چل جائیں۔ آیات، ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یعنی اللہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوها علیک بالحق، اے نبی ہم آپ پر تلاوت کرتے ان آیات کو حق کے ساتھ، یہ متلبسا بالحق ہے، یعنی حق کے ساتھ ملی ہوئی ہے، باطل کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایک بات اس میں ایسی نہیں ہے جو غلط ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہوتے یا کوئی اسکالر آ کے اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوتا، اس میں دو رائے ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب یہ ثابت بھی ہو گیا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ خود لوگوں کو اپنے بارے میں بتا رہا ہے، تو اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد اب کیا رہ گیا بھائی؟ اب کس دلیل کا مطالبہ کرتے ہو کہ ہم جب تک فلاں ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ وہ اللہ نے کلام کر لیا اور اللہ نے خود تمہیں گائیڈ کر رہا ہے، تو اس کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ایمان لے کر آؤ؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اب اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہٹ دھرم ہے۔ پہلے اللہ نے کن کا تذکرہ کیا؟ للمؤمنین، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، لقوم یوقنون، جو یقین کرنا چاہتے ہیں، لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، قرآن دو انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے، یا تو بہت نیک لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا۔ تو پہلے اللہ نے عقل بندوں کا ذکر کیا کہ ان کو تو نشانیاں ملتی ہیں، اب دوسرا بہت نیک لوگ، بہت برے لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی پیدائش کا عمل انہوں نے دیکھا، کیسے اللہ پانی سے انسان کو بناتا ہے، کیسے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، اور پھر ان پر اللہ کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ۔ وہ بڑے جھوٹ کیا ہے؟ نبی کو جادوگر کہنا، نبی کو مجنون کہنا، معاذ اللہ۔ تو اس لیے اللہ نے اس دوسرے طبقے کا تذکرہ کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی